سعودی عرب میں ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اسے کہہ رہا ہے، تمہاری کمپنی کی آفس کے مین گیٹ پر فلاں شخص پھل بیچتا ہے، اسے عمرہ کروا دو۔ نیند سے بیدار ہوا تو خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے وہم سمجھا اور نظر انداز کر دیا۔ پھر دوسرے ہی دن وہی خواب آیا۔ لگاتار 3 دن تک ایک ہی خواب آنے کے بعد وہ جامع مسجد کے امام کے پاس گیا اور سارا خواب بیان کیا۔ مسجد کے امام نے کہا، اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کرواؤ۔ تو اگلے ہی روز بزنس مین نے اپنے ملازم سے اس پھل فروش کا نمبر معلوم کرنے کو کہا۔ بزنس مین نے اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور اس سے کہا، مجھے خواب آیا ہے میں تمہیں عمرہ کرواؤں، لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ پھل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا بات کرتے ہو بھائی، مجھے مدت ہوئی فرض نماز ادا نہیں کی اور بعض اوقات شراب بھی پیتا ہوں، تم کہتے ہو تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو؟ بزنس مین اسے اصرار کرنے لگا، اسے سمجھایا کہ میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارا خرچہ میرا ہوگا۔ بہت بحث کے بعد وہ شخص راضی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر تم مجھے واپس ریاض میرے گھر واپس لے کر آؤ گے اور تمام تر اخراجات تمہارے ذمہ ہوں گے۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملنے، بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شخص ایک اچھا انسان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے چہرے سے عیان تھا کہ وہ ایک شرابی اور کم نمازی تھا۔ اسے بڑا تعجب ہوا، یہ وہی شخص ہے جس سے خواب میں 3 مرتبہ عمرہ کروانے کو کہا گیا ہے۔ دونوں مکہ مکرمہ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچتے ہی تو دونوں نے غسل کر کے احرام باندھا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا مروہ کی طرف سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا اور اس طرح عمرہ مکمل ہوا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کی۔ نکلتے وقت پھل فروش نے بزنس مین سے کہا، دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں، نہ جانے پھر کب عمرہ کرنے کی توفیق عطا ہو۔ بزنس مین نے کہا، نفل پڑھو، بڑے شوق سے پڑھو۔ اس نے اس کے سامنے نفل پڑھنا شروع کر دی۔ جب سجدے کی حالت میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل ہوتا گیا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو بزنس مین نے اسے ہلایا۔ جب کوئی حرکت نہ ہوئی تو اس کو انکشاف ہوا کہ پھل فروش کی روح سجدے کی حالت میں ہی پرواز کر چکی تھی۔ پھل فروش کی موت بزنس مین کو بڑا رنج آیا اور وہ رو پڑا، یہ تو حسین خاتمہ ہے، کاش ایسی موت مجھے آ جاتی، ایسی موت تو نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ سے باتیں ہی کر رہا تھا کہ اتنے میں اس آدمی کو غسل دیا اور احرام پہنا کر حرم شریف کی طرف جنازہ نماز ادا کی گئی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں کو اطلاع پہنچ گئی۔ بزنس مین نے اپنے وعدے کے مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچا دیا اور وہیں دفن کر دیا۔ بزنس مین نے فروش کی بیوہ سے تعزیت کے بعد پوچھا کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا؟ اسے حرم میں سجدے کی حالت میں موت آئی۔ اس نے کہا، بھائی، میرا شوہر کوئی نیک آدمی نہیں تھا اور اس نے ایک لمبی مدت سے نماز اور روزہ بھی چھوڑ رکھا تھا۔ اس کی کوئی خاص خوبی تو بیان نہیں کر سکتی، لیکن ہاں اس کی ایک عادت ضرور تھی۔ ہمارے ہمسایوں میں ایک غریب اور بیوہ عورت اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی ہے، تو میرا شوہر جب بھی بازار میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں لینے جاتا تو اس بیوہ اور یتیم بچوں کے لیے بھی لے آتا اور
اس کے دروازے پر جا کر رکھ کے آتا اور آواز دیتا، اے بہن، میں نے کھانا رکھ دیا ہے، اٹھا لو۔ وہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر بولتی، یا اللہ، آج پھر اس شخص نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا ہے، رب العزت اس کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اس لیے ہمیں ہر وقت لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔